معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں یعقوب نظامی کی شہرہ آفاق کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ: بحیرہ اوقیانوس کے کنارے۔ بحیرہ اوقیانوس کے کنارے صدیوں سے آباد جس ملک کو میں مراکش سمجھتا رہا، وہاں جا کر معلوم ہوا یہ ایک شہر کا نام ہے۔ ملک تو المغرب کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شام ایک ملک ہے، لیکن وہاں کے باشندے شام سے مراد دمشق لیتے ہیں، جبکہ ملک کو اہل وطن سوریہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلامی فوجوں نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا رخ کر کے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ جن فوجوں نے مشرق کا رخ کیا وہ شام، عراق، ایران، ہندوستان، افغانستان، تاشقند اور کاشغر تک جا پہنچیں، اور جنہوں نے مغرب کا رخ کیا وہ بحیرہ روم کے کنارے کنارے شمالی افریقہ کے ممالک مصر، لیبیا، تیونس اور الجزائر کو فتح کرتے ہوئے مراکش کے مغربی ساحل تک جا پہنچیں، جہاں بحیرہ اوقیانوس موجیں مار رہا تھا۔ 670 عیسوی میں اسلامی فوجیں عقبہ ابن نافع کی قیادت میں جب بحیرہ اوقیانوس کے کنارے پہنچیں تو عقبہ نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے اور کہا، خدایا اگر یہ سمندر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو جہاں تک تیری زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ ممکن ہے علامہ اقبال نے شکوہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مراکش انتہائی مغرب میں، جسے عرب المغرب الاقصیٰ یعنی ایسا ملک جو دور مغرب میں واقع ہے کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہی نام اندلس کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن انگریزوں نے حسب عادت مراکش کا نام بگاڑ کر اسے موروکو بنا دیا۔ ایران اور پاک و ہند کے لوگ ابھی تک اس ملک کو مراکش ہی کہتے ہیں۔ وسط اگست 2015 اتوار کی ایک سہانی دوپہر میں اپنے دیوان خانے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں کی سفری لکیروں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ بیگم نے پوچھا، کیا بات ہے، آج ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے دورہ پڑنے والا ہے۔ دورے کا سن کر بیگم گھبرائی اور کہا، اگر طبیعت ناساز ہے تو میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ میں نے کہا، وہ والا دورہ نہیں، یہ سیاحت پر جانے والا دورہ ہے۔ یہ سن کر بیگم بولی، دورہ دورہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دل، دماغ یا پھر۔ میں نے بات مکمل کی، سیاحت کا۔ بیگم کے خیالات سن کر میں سوچنے لگا، بہشتاً کہتی تو سچ ہے، اچھے بھلے آرام دہ گھر، بیوی بچوں کے پیار، یار دوستوں کی خوش گپیاں چھوڑ کر سیاحت کے لیے جانا واقعی دیوانوں کا کام ہے۔ بیگم میرے دوروں کی نبض شناس ہے، چنانچہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس نے اعلان کیا کہ اس بار آپ دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیگم کے سنگ سنگ سفر کریں گے۔ پھر بولی، آپ تو دنیا کے بیشتر ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں، چلو اس بار مراکش کی سیاحت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مراکش جانے کی کوئی خاص وجہ؟ میرے استفسار پر بیگم نے کہا، ہم دونوں اسلامی ممالک کی سیاحت کو پسند کرتے ہیں تاکہ اسلامی تہذیب و تمدن دیکھنے کے ساتھ ساتھ حلال کھانے بھی کھائیں، اور پھر ہماری وجہ سے اسلامی ملکوں کو مالی فائدہ بھی پہنچے۔ یورپ خوبصورت ہے، لیکن اس میں بعض اوقات حلال اور من پسند گوشت پر مشتمل کھانا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ لیبیا، مصر، شام، عراق، افغانستان، پاکستان، جدھر بھی نظر دوڑائیں ہر طرف بد امنی، افراتفری، لڑائی جھگڑے اور مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری سیاحت کے مواقع محدود ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسلامی ممالک کی سیاحت میں سر فہرست ترکی اور پھر مراکش ہے۔ ترکی تو ہم پہلے ہی فتح کر چکے ہیں، اس بار مراکش چلتے ہیں۔ مراکش شمیم کی دلیل بڑی معقول تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اندلس کی سیاحت کے بعد اگر کسی ملک کی سیر کی ضرورت ہے تو وہ مراکش ہی ہے۔ دونوں ملک ہمسائے، بیچ میں بحیرہ روم کی ایک پتلی سی لکیر ہے، بلکہ یورپی لوگ اکثر مذاق میں اندلس کو افریقہ ہی کہتے ہیں۔
اندلس کی سیاحت کے دوران بار بار مراکش کے لوگ ملتے اور مراکش کے سپہ سالار طارق بن زیاد کی باتیں اور کارنامے سناتے رہے۔ ہم اندلس میں اسلامی دور کی مساجد، قلعے اور محل دیکھ چکے تھے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اندلس کو فتح کرنے والے جرنیل طارق بن زیاد کا تعلق مراکش کے ایک بربر قبیلہ سے تھا۔ یوں بھی اندلس اور مراکش کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دنیا کے یہ دو ممالک ہیں جن کے ساتھ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس، دو سمندر ملتے ہیں۔ جس ملک کے باشندوں نے یورپ میں اسلامی پرچم بلند کیا جو 800 سال تک لہراتا رہا، ان ملکوں سے ملنا اور پھر اس ملک کی سیاحت کرنے کو عرصے سے جی چاہتا تھا۔ اب بیگم نے خواہش ظاہر کی تو یہ میرے لیے سونے پر سہاگے کا کام ہوا۔ ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ کے بعد ہم نے اپنے اپنے دفاتر سے چھٹی لی اور رخت سفر باندھا۔ ہماری فلائٹ مانچسٹر کے ہوائی اڈے سے تھی۔ جب سے کمپیوٹر نے انسانی زندگیوں کا کنٹرول سنبھالا، تب سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مراکش جانے کے لیے ہم نے ایزی جیٹ کا انتخاب کیا اور پھر گھر سے بیٹھے کمپیوٹر پر ہی اپنی اپنی نشست بک کروا لی تھی۔ میری نشست 11A اور شمیم کی 11B تھی۔ ہم ہوائی اڈے پہنچے جہاں چیکنگ والے کاؤنٹر پر جانے کی بجائے سامان اٹھایا اور سیکیورٹی کے مراحل طے کرنے کے بعد انتظار گاہ میں چلے گئے۔ جہاز نے سپہر 3:25 پر اڑان بھرنی تھی۔ ہم دوپہر کا کھانا تو گھر سے کھا کر آئے تھے، لیکن پھر بھی شمیم میری خاطر مدارات کے لیے مشروبات خرید لائی۔ خاطر مدارات کے پیچھے یہ راز ہے کہ پروفیسر صاحبہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، انہیں راستہ بھولنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کچھ یہی سبب ہے کہ سفر کے دوران ہر وقت مجھے عام لوگ اور خاطر مدارات کے ذریعے قابو کر کے رکھتی ہیں۔ سب ہیڈنگ: پروفیسر اور نسیان۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ پروفیسر صاحبان کو نسیان کی بیماری کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ دنیا کے ذہین ترین سائنسدان پروفیسر آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک شام وہ اپنے دوست کے گھر گیا، دونوں نے باتیں شروع کر دیں۔ رات 10 بجے آئنسٹائن نے گھڑی دیکھی تو اسی وقت اس کے دوست نے بھی گھڑی دیکھی اور پھر باتیں شروع کر دیں۔ پھر 11 بجے گھڑیاں دیکھیں اور باتیں شروع کر دیں۔ آخر 12 بجے گھڑی دیکھ کر آئنسٹائن نے اپنے دوست کو کہا، رات کافی بیت چکی ہے، تم بھی اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ اس پر دوست نے کہا، پروفیسر صاحب یہ گھر آپ کا نہیں، میرا ہے۔ جب میں پروفیسر صاحبان کے نسیان والے قصے بیان کر رہا تھا تب شمیم نے کہا، ذرا دیکھیں مراکش میں ہمارے ہوٹل کا ایڈریس کیا ہے۔ میں نے اپنا سفری ہینڈ بیگ کھولا، اس میں سب کاغذات موجود تھے لیکن ہوٹل کی بکنگ کے کاغذات غائب۔ یہ دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ اب مراکش میں ہوٹل کیسے تلاش کریں گے۔ ہوا یہ کہ میں نے کاغذات اپنے لکھنے والی میز پر رکھے اور آتے وقت بیگ میں رکھنا بھول گیا۔ ہوائی اڈے سے میں نے نفیسہ بیٹی کو فون کیا جس نے ان کاغذات کی تصاویر بنا کر مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ ہوٹل کی بکنگ کے کاغذ ملے تو شمیم نے ایک کہکہا لگایا اور مجھے چھیڑتے ہوئے بولی، رائٹر صاحبان بھی بھولنے میں پروفیسروں سے کم نہیں۔ میری چوری تازہ تازہ پکڑی گئی تھی، اس لیے میں نے منکار زیر پر کر لی، لیکن مجھے اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ کمپیوٹر اور ماڈرن ٹیکنالوجی نے واقعی انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم مراکش میں اپنا ہوٹل کہاں اور کیسے تلاش کرتے؟ میں اور شمیم سادہ مشروب پیتے اور ساتھ ڈیوٹی فری شاپ پر گھومتے پھرتے، ہر قسم کے پرفیوم کا استعمال کرتے اور ان کی خوشبو اور قیمتوں کا موازنہ کرتے رہے۔ یہاں شمیم کو اپنا پسندیدہ پرفیوم جیڈور نظر آیا۔ قیمت دیکھی تو 75 ملی لیٹر کی 70 پاؤنڈ تھی، یعنی کوئی 12,000 روپے۔ یہ مارکیٹ کی نسبت رعایت تھا۔ چنانچہ سیاحت کو خوشگوار بنانے کی خاطر میں نے پرفیوم خریدا اور بیگم کو تحفے کے طور پر پیش کیا تو شمیم کھل اٹھی اور زندہ باد نظامی صاحب کے نعرے لگانے لگی۔ سب ہیڈنگ: فرما بردار شوہر۔ مانچسٹر سے مراکش تک ہوائی سفر 3.5 گھنٹے کا ہے۔ وقت مقررہ پر جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا۔ ہم گیٹ نمبر 2 سے جہاز میں داخل ہوئے اور اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے جہاز کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا اس فلائٹ میں کچھ پاکستانی بھی سفر کر رہے ہیں۔ ہم سے 2-3 نشستیں آگے ایک پاکستانی وفادار خاوند بچے کو اٹھائے اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا۔
جبکہ بیگم بچے کو چپ کروانے کی بجائے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں خاوند کو کتیا کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اللہ جانے کہ عورت ذہنی مریضہ تھی یا پھر خاوند اللہ لوگ تھا۔ اس بے مثال جوڑے کو دیکھا تو مجھے یاد آیا، ایک ایسی ہی عورت خاوند کو گالیاں دیتے دیتے کوما میں چلی گئی۔ گھر والوں نے مردہ سمجھ کر دفنانے کا اہتمام کیا۔ راستے میں جنازہ ایک کھمبے سے ٹکرایا تو جھٹکے سے عورت ہوش میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد عورت حسب عادت خاوند پر تبرے بازی کرتے کرتے بے ہوش ہوئی اور گر کر مر گئی۔ لوگ جب جنازہ اٹھائے کلمہ طیبہ پڑھتے قبرستان جا رہے تھے، تب خاوند بلند آواز پکار پکار کر کہہ رہا تھا، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ ایک اور سیٹ پر ادھیڑ عمر ایک گنجا مرد اور ساتھ ہار سنگھار اور زیورات سے لدی پھدی ایک بہت ہی صحت مند عورت بیٹھی تھی۔ دونوں خسر پسر کر رہے تھے، لیکن وقفے وقفے کے بعد وہ موٹی عورت ہائے گرمی کا شور مچانا شروع کر دیتی تو ایسے میں فرما بردار گنجا خاوند نشست سے اٹھ کر اسے پنکھا جھولنے لگتا۔ اس طرح کچھ وقت گزرتا تو وہ عورت سردی سردی کا ورد شروع کر دیتی تو گنجا صاحب ان پر کمبل ڈالتے۔ اس فرما بردار شوہر سے میں نے پوچھا کہ محترمہ کافی بیمار ہیں، انہیں سیاحت پر لانے کی بجائے ان کا علاج کرواتے تو بہتر تھا۔ اس پر وہ بولا، ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ڈھلتی عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں سوچا کہ ہمارے پیر شیخ صاحب مراکش میں ہیں، وہ اپنی ذکر کی محفل میں بیگم کا علاج کریں گے، اس لیے مراکش جا رہا ہوں، ورنہ میری ساس جو لاہور رہتی ہیں کا کہنا ہے کہ مراکش شیخ کی بجائے یہاں آ جاؤ، داتا صاحب کے دربار حاضری دیں گے تو اللہ کرم کرے گا۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ داتا صاحب تو سب ہی جاتے ہیں، مراکشی شیخ کی کرامات سے لوگوں کی اکثریت واقفیت نہیں، اس لیے ہم مراکش جا رہے ہیں۔ گنجے میاں کی داستانِ غم سننے کے بعد شمیم نے مجھے بتایا کہ اس عورت کی عمر 50 کے لگ بھگ ہے۔ ایسے میں یہ مینوپوز یعنی سنیاس کی عمر سے گزر رہی ہے، جو کبھی گرمی اور کبھی سردی کی شکایت کرتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے اسے خاوند انتہائی فرما بردار اور جی حضور ملا ہے، جو اس موٹو کے ہر اشارے پر حکم کی تعمیل کرتا بلکہ دوڑتا نظر آتا ہے، جس کا علاج برطانیہ کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے، اس کا علاج موروکو کے صحرا نشین شیخ کیسے کریں گے؟ بات سوچنے کی ہے۔ میں سوچتا اور دیکھتا رہا۔ اس خاتون کو جب تھوڑا آرام آتا تو وہ بیگ کھول کر ساتھ لائے ہوئے کیما بھرے پراٹھے کھانا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی، ہائے کیا کروں، کمزوری بہت ہے، چلتے وقت ٹانگیں کانپتی ہیں۔ یہ سن کر میں سوچنے لگا، ٹانگیں کانپیں کیوں نہ، جب انہیں 7 من وزن اٹھا کر چلنا پڑے تو پھر ان بیچاری ٹانگوں کو کانپنا بلکہ تھر تھرانا چاہیے۔